ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ ایک ہفتے سے محمد رفیع سودا کا مشہور لامعہ قصیدہ آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ کل میں نے اپنی گفتگو یہاں تمام کی تھی۔ یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار، ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھل بل۔ مرزا محمد رفیع سودا اپنے ممدوح حضرت علی کے رہوار کی تعریف کر رہے ہیں، اور اب اس شعر کے آگے سے آج کی گفتگو مجھے شروع کرنی ہے۔ یاللہ وہ ہاتھ سے شاطر کے اگر ہو جاوے، پڑھ سکے پیچھے نہ اس کے کوئی جز اس کے کفل۔ یاللہ آزاد ہونا، قید سے چھوٹ جانا، کسی چیز کو اپنی پکڑ سے فری کر دینا، یاللہ کہلاتا۔ کہتا ہے انتہائی عیار، انتہائی چالاک، انتہائی ہوشیار انسان کے ہاتھ سے بھی اگر وہ رہوار آزاد ہو جائے، اس گھوڑے کی لگام انتہائی شاطر آدمی کے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ چھوٹ جائے اور وہ بے قید ہو جائے، آزاد ہو جائے، تو کیا ہو؟ پڑھ سکے پیچھے نہ اس کے کوئی جز اس کے کفل۔ تو کہتا اس کے کفل کے علاوہ کوئی اس کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا۔ اتنی برق رفتار ہے، اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ نہیں سکتا اگر وہ آزاد ہو جائے ہاتھوں سے۔ کہتا ہے انتہائی شاطر اور چالاک اور ہوشیار آدمی کے ہاتھ سے بھی وہ چھوٹ جائے تو وہ ہوشیار آدمی دوبارہ اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ کتنی تیز رفتار ہے، یہ برق رفتاری گھوڑے کی بیان ہو رہی ہے۔ جست و خیز اس کی بیاں کیجئے گر پیش حکیم، اعتقادات حکیمانہ میں آ جائے خلل۔ کہتا ہے جو وہ چوکڑی بھرتا ہے، اچھل کود چھلاوے کی طرح دکھاتا ہے، اس کا بیان اگر آپ کسی دانشور انسان کے سامنے کریں، جست و خیز اس کی بیاں کیجئے گر پیش حکیم، کہتا ہے اگر حکیم کے سامنے اس کی اچھل کود کا بیان کیجئے، وہ جس طریقے سے دوڑتا، بھاگتا، گرتا، اٹھتا ہے، اس کا بیان کیجئے، تو کیا ہو؟ اعتقادات حکیمانہ میں آ جائے خلل۔ تو کہتا ہے وہ دانشور کے جو علم و دانش کے نظریات ہیں، فلسفی کے جو فلسفیانہ نظریات ہیں، وہ فلسفیانہ نظریات باطل ہو جائیں، ان میں خلل واقع ہو جائے، حکیم کو اپنے نظریات پر پھر سے نظر ثانی کرنا پڑے، اسے اپنے تمام نظریات جو اس نے جو ہے وہ کسی بھی شے کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، ان میں جو ہے وہ خلل واقع ہو جائے گا، ان میں ویودھان، ڈسٹربنس آ جائے گا۔ کاش سے زین کے ذرہ جو اچک جائے انعام، مارے جوں روئے زمیں پشت فلک کو وہ کھندل۔ کہتا کاش سے زین کے، کہتا ہے زین کے، کاش سے زین کے ٹکڑے سے، زین کا جو ٹکڑا ہے جس پر جو ہے وہ عنان رکھی جاتی ہے، لگام رکھ دی جاتی ہے، اس سے لگام ذرا اگر اوپر ہو، اچک جائے، ہل جائے لگام، تو کیا ہو؟ تو کہتا ہے گھوڑا اپنے قدموں سے زمین کو اس طرح جو ہے وہ رونتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آسمان میں دوڑ رہا ہے۔ مارے جوں روئے زمیں پشت فلک کو وہ کھندل، کہتا ہے آسمان کی پشت
کہ وسیع میدان کو ایسے وہ اپنے پیروں سے رون ڈالے جیسے وہ زمین کو رونتا ہے۔ میخ سے نال کی اس کی میں اگر دوں تشبیہ، کرے دورے کو تمام اپنے بیک آن زحل۔ کہتا میں زحل ستارے کو، زحل ایک ستارہ ہے جو بہت منحوس خیال کیا جاتا ہے، 7ویں آسمان پر بڑا سست رفتار ستارہ ہے۔ کہتا اگر میں اس کو تشبیہ دوں ستارے کو، کاہے سے؟ میخ سے نال کی، نال کی کیل سے تشبیہ دے دوں۔ نال جوتا، پاپوش، گھوڑے یا بیل اور بھینسے وغیرہ کے کھر میں لوہے کا ایک حلقہ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نال، جس سے چلنے میں گھوڑے یا جو ہے وہ بیل یا سانڈ کے کھر گھستے نہیں ہیں۔ وہ لوہے کا چاند ٹائپ کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، اس کو نال بولتے ہیں۔ تو اب وہ نال جو ہے وہ کھر میں کیل سے ٹھوکی جاتی ہے، اس نال میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں اور جن میں کیل جو ہے وہ ٹھوک دی جاتی ہے کھر میں، تو وہ کھر کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور جب وہ جانور چلتا ہے تو اس کے کھر سلامت رہتے ہیں اور وہ نال گھستی ہے۔ تو کہتا ہے میخ سے نال کی اس کی، کہتا ہے اس گھوڑے کی جو نال ہے اس کی کیل سے میں اگر زحل کو تشبیہ دے دوں تو کیا ہو؟ کرے دورے کو تمام اپنے بیک آن زحل۔ تو کہتا ہے وہ سست رفتار منحوس ستارہ زحل بھی اپنے پورے سرکل کو، اپنے پورے جو ہے وہ چکر کو اتنی تیزی سے جو ہے وہ پورا کرے گا کہ جیسے ایک پل، بیک آن، کہتا ہے ایک آن میں، ایک پل میں، یعنی جتنی دیر ہمیں پلک جھپکنے میں لگتی اتنی دیر میں وہ اپنے پورے دورے کو تمام کر لیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کا اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، سورج ایک چکر پورا کرتا ہے، چاند ایک چکر اپنا پورا کرتا ہے، ہر ایک کے اپنا پورا ایک دائرہ پورا کرنے کا وقت معین ہے۔ تو کہتا سب سے سست رفتار جو ہے وہ نظام شمسی کے سیاروں میں زحل ہے۔ کہتا وہ سست رفتار منحوس ستارہ بھی اگر میں اس کو جو ہے وہ حضرت علی کے گھوڑے کی نال کی کیل سے تشبیہ دے دوں تو وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ اپنے دورے کو پورا کرے گا کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی، اس سے پہلے وہ پورا کر لے گا۔ یہ جو ہے وہ برق رفتاری آ جائے گی صرف میں اگر تشبیہ دے دوں اس کو حضرت علی کے گھوڑے کے نال کی کیل سے، تو یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ مبالغہ ہے جو شاعر نے پیش کیا ہے، اس کی جلدی کا تو کیا ذکر ہے سبحان اللہ، نسبت اس کی فرس ایسا کہ جسے کہیے اچل۔ کہتا اس کی تیزی کا، تیز روی کا، تیز رفتاری کا، برق رفتاری کا میں کیا ذکر کروں؟ بس سبحان اللہ، اس کی برق رفتاری کو دیکھ کے تو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کی تعریف کرنے کا جی چاہتا ہے کہ بس سبحان اللہ کہے جاؤ اس کو دیکھ کے۔ نسبت اس کی فرس ایسا کہ جسے کہیے اچل، کہتا ہے اس کی نسبت، اس فرس کی نسبت، اس فرس کے بارے میں ایسا ہے کہ جسے کہیے اچل، کہ جسے ثابت قدم کہیے، کہ وہ اپنے راستے سے ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے قدموں میں لغزش پیدا ہی نہیں ہوتی۔
دیکھیے اچل کے معنی جو ہے وہ نہ ٹلنے والا، اٹل، ثابت قدم، جو اپنی بات سے جو ہے وہ ٹلے نہیں، باقی رہے، اپنے قدموں پر ٹکا رہے. تو کہتا ہے نسبت اس کی فرس ایسا کہ جسے کہیے اچل. کہتا ہے اس فرس کی نسبت جو ہے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثابت قدم ہے، اپنے اصولوں سے، اپنے طرز روش سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. توسن وہم کو دوڑائیے ساتھ اس کے تو ہو، باز گشت اس کی تمام اس کے بگام اول. دیکھیے میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں یہ کہا تھا کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں گھوڑے کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور 3 میں نے آپ کو گنائے تھے: اسب، فرس، رخش. اور آج یہ ایک لفظ توسن اور آیا ہے. توسن بھی جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں. توسن وہم. اب یہاں جو ہے وہ وہم کا گھوڑا، اپنے خیال کے گھوڑے کو، اپنی کلپناؤں کے جو ہے وہ گھوڑوں کو دوڑائیے. توسن وہم کو دوڑائیے ساتھ اس کے. کس کے؟ گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات کے گھوڑے کو بھی جو ہے وہ دوڑا دیجیے. تو کیا ہو؟ تو ہو باز گشت اس کی تمام. تو کہتا وہ لوٹ کے پورا چکر کر کے آ جائے گا بگام اول، پہلے ہی قدم میں. کہتا ایک ہی قدم میں وہ اپنا جو ہے وہ چکر لگا کے پورا کر کے واپس آ جائے گا. آپ اگر اپنے خیال کے گھوڑے کو اس گھوڑے کے ساتھ، حضرت علی کے گھوڑے کے ساتھ دوڑائیے، تو اس کی باز گشت وہ جو ہے وہ جا کے ایک ہی قدم میں جو ہے وہ جا کے گھوم کے اپنا چکر لگا کے جو ہے وہ چلا آئے گا، اور آپ کا توسن خیال جو ہے وہ پتہ نہیں توسن وہم کہاں جو ہے وہ بیچ میں پڑا رہے گا، وہ واپس نہیں آئے گا. خانہ زین کب اس کا ہے کم از بیت اللہ، تجھ سے معنی کی نشست اس میں ہو جب روز اصل. کہتا ہے خانہ زین، زین میں، زین کا گھر مراد وہ جگہ جہاں سوار بیٹھتا ہے، اس کو خانہ زین کہتے ہیں. کہتا خانہ زین اس کا، کہتا اس گھوڑے کے زین کا جو ہے وہ حصہ ہے، جس پر جو ہے وہ زین رکھی جاتی ہے، وہ بیت اللہ سے کم نہیں ہے. خانہ زین کب اس کا ہے کم از بیت اللہ. کہتا ہے خانہ زین، جہاں زین رکھی جاتی ہے، جو کمر ہے اس کی، وہ بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے کم نہیں ہے. کیوں کم نہیں ہے؟ تجھ سے معنی کی نشست اس میں ہو جب روز ازل. کہتا ہے جب روز ازل ہی تو اس کی کمر پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے لفظ میں معنی بیٹھ جاتے ہیں. تجھ سے معنی کی نشست. کہتا تو جو ہے وہ معنی کی طرح، جیسے لفظ میں معنی ہوتے ہیں، ویسے تو جو ہے وہ اس کمر پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے کی خانہ زین پر بیٹھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ خانہ زین تیرے بیٹھنے کی وجہ سے، تیری نشست کی وجہ سے بیت اللہ سے جو ہے وہ کم نہیں ہے اس کا مرتبہ. جیسے خانہ خدا ہے ویسے ہی تیرے رہوار کی کمر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روز ازل ہی تو جو ہے وہ اس پہ بیٹھ گیا. جب جو ہے جیسے ہی بنا ویسے تو بیٹھ گیا، تو تیرے بیٹھنے کے بعد اس کو
بلندی حاصل ہوگی. دیکھیے کائنات میں چیزوں کا احترام ان کی نسبت کی بنا پر ہے. کتابیں سب محترم ہیں، لیکن ان ساری کتابوں میں جو احترام قرآن مجید کا ہے وہ کسی دوسری کتاب کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باقی کتابیں ہم جیسے انسانوں کی طرف منسوب ہیں اور کلام اللہ قرآن مجید اللہ کی طرف منسوب ہے، تو اس کا مرتبہ اور ہے، ہماری طرف منسوب کتابوں کا مرتبہ اور ہے. گھر سب قابل احترام نہیں ہے، لیکن جو گھر اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. جو گھر رسول اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. جو گھر اہل بیت رسول کی طرف منسوب ہو جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے. مسجد اقصی، مسجد حرام، عام مسجدیں، امام بارگاہیں، اولیاء نے خدا کے مقابر، ان سب کا مرتبہ جو ہے وہ آپ کے گھر سے کہیں بلند ہے. ہوگا کسی امریکہ کے صدر کا گھر وائٹ ہاؤس، لیکن وہاں آپ چپل اتار کے تھوڑی جائیں گے. خانہ خدا کا یہ احترام ہے کہ وہاں نالین اتارنی پڑے گی آپ کو. تو منسوب نسبت کی بنا پر چیزوں کا جو ہے وہ احترام پیدا ہوتا ہے. تو اب اس گھوڑے کا احترام اور اس کا مرتبہ بھی جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے کہ اس پر تو بیٹھ گیا. تو اب یہ تیرے بیٹھنے کی وجہ سے یہ خانہ زین بیت اللہ سے کم نہیں رہا. جیسے بیت اللہ جو ہے وہ قابل احترام ہے، ویسے ہی یہ قابل احترام ہو گیا. ہیبت عدل یہ تیری ہے کہ ہر دشت میں شیر، واسطے درد سر آہو کے گھسے ہے سندل. اب دیکھیے گھوڑے کی تعریف کرتے کرتے اپنے ممدوح کی شجاعت، اس کا روب، اس کا دبدبے، اس کا جاہ و جلال کا ذکر کر رہا ہے. کہتا تیرے انصاف کی ہیبت اتنی ہے، لوگ تیرے انصاف سے، تیرے عدل سے، تیرے جسٹیفیکیشن سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی جنگل ہو، اس جنگل میں شیر کا حال یہ ہے، واسطے درد سر آہو کے گھسے ہے سندل. کہتا ہرن کے سر کے درد کے علاج کے لیے وہ سندل گھس رہا ہے. شیر بھی، حالانکہ شیر اور ہرن کا 36 کا معاملہ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. شیر ہرن کو کھا جائے گا. کہتا لیکن تیرے عدل کی ہیبت کی بنا پر شیر بھی جنگل میں ہرن کے درد سر کے لیے جو ہے وہ علاج تلاش کر رہا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اسے اپنی رضا بنا رہا. سامنے بس کے یہ کیا دخل کے نکلے آواز. کہتا بکری کے سامنے آواز نہیں نکل سکتی. کس کی؟ بھیڑیے کی. سامنے بس کے، بکری کے سامنے یہ کیا دخل کے نکلے آواز. کہتے تیرے ہیبت عدل کے سامنے اس کی مجال نہیں ہے کہ بھیڑیے کی آواز نکل جائے بکری کے سامنے. گر کی پوست کو منڈوا کے بجائیں جو دہل. کہتا ہے بھیڑیے کی تو بات ہی جانے دیجیے، اگر بھیڑیے کی کھال کو ڈھول پہ منڈوا کے ڈھول اگر بجایا جائے تو بھی اس ڈھول سے بکری کے سامنے آواز نہیں نکلے گی. بھیڑ کی کھال کی آواز بھی جو ہے وہ بھیڑ کی کھال کی بھی آواز نہیں نکلے گی بکری کے سامنے اگر اس کھال کو جو ہے وہ ڈھول پہ منڈوا کے جو ہے وہ بجایا جائے.
یہ تیرے عدل کی ہیبت کا عالم ہے۔ مورد سنگ ہو شیشہ تو غضب سے کر دے، کوہ کو ہر دو کف دست میں مل کر خردل۔ کہتا مورد سنگ ہو شیشہ، مورد سنگ یعنی جس پر پتھر گرے، شیشہ کہتا وہ شیشہ جس پر پتھر گرے تو کیا ہو، وہ شیشہ جو ہے وہ غضب سے، تیرے غضب کی بنیاد پر یہ کر دے، کیا کر دے، کوہ کو ہر دو کف دست میں مل کر خردل۔ تو کہتا وہ پہاڑ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رگڑ کے رائی کے دانے کی طرح جو ہے وہ بنا دے پہاڑ کو۔ کہتا تیرے غضب کی بنا پر اگر شیشے پر پہاڑ گر جائے، پتھر گر جائے، تو وہ اس پہاڑ کو، اس پتھر کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کے رائی کے دانے کی طرح کر دے۔ بس جناب علی آج اتنے، شکریہ آپ کا۔